آج ہم موک ٹیسٹ 2 کا پارٹ 1 ڈسکس کریں گے، جس میں ہم کولونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ پنجاب ایکٹ 1912 پر بات کریں گے۔ اس میں ہم آج کے لیکچر میں 50 موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز جو ہیں، جو بیسیکلی امپورٹنٹ ہیں کولونائزیشن کے ٹاپک میں سے، وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کل جو ہے ہم انشاءاللہ بات کریں گے ٹیننسی ایکٹ کے اوپر۔ تو ٹیننسی ایکٹ کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک بریف ڈیٹیلڈ لیکچر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اسی فارمیٹ کے اندر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹاپک کے اوپر ایک پورا موک ٹیسٹ بنایا جائے، یعنی کہ 100 ایم سی کیوز کی ایک ہی ویڈیو ہو، تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہم ایک پارٹیکولر جو ہے وہ ٹاپک کے اوپر ایک موک ٹیسٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو بیسیکلی ایم سی کیوز ہیں نا، دیز آر ایکسٹریکٹڈ پیورلی فرام دا ایکٹ۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی ایم سی کیوز جو ہے وہ کنفیوزنگ لگے تو آپ پہلے جا کر اس ایکٹ کو پڑھیے گا ضرور۔ میں کیونکہ آج آپ کے لیے ایک آسانی کریٹ کرتا ہوں، میں آپ کو ایکٹ کا حوالہ جو ہے وہ بھی دیتا جاؤں گا کہ یہ ایم سی کیو فلاں ایکٹ کے اندر موجود ہے، اپنا ایکٹ کے سیکشن کا، تاکہ آپ اس سیکشن کو ریڈ کر کے سمجھ سکیں کہ اس کا آنسر جو ہے وہ یہ کیسے آیا، اور دوسرا ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں نے جو ہے اس ٹیسٹ کو پی ڈی ایف فارم میں لینا ہے تو اس کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا۔ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، جس میں روزانہ جو ہے 50 ایم سی کیو کا ہاف موک ٹیسٹ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے۔ تو ٹیسٹ سے ریلیٹڈ سارا میٹیریل جو ہے وہ بھی آپ کو گروپ میں پرووائڈ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ اچھے سے جو ہے وہ پرفارم کر پائیں۔ تو اپنا جو ہے غور سے لیکچرز کو سنیے گا، اور کوشش کریں کہ لیکچر جو ہے وہ پورے سنیں، اور جہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو ملے میری وائس کی شکل میں، اس کو کم از کم جو ہے وہ نوٹ ضرور کر لیں۔ تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ واٹ از دا آفیشیل ٹائٹل آف دا پنجاب کولونائزیشن ایکٹ؟ پنجاب کولونائزیشن ایکٹ کا جو آفیشیل ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اس کا جو آفیشیل ٹائٹل ہے وہ کولونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ پنجاب ایکٹ 1912 ہے، یعنی اس کا جواب آئے گا 4۔ عام طور پر اس ایکٹ کو جو ہے وہ بیان تو اسی میں کیا جاتا ہے، کولونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ پنجاب 1912، لیکن بعض اوقات لوگ اس کا جو ہے وہ کولونائزیشن ایکٹ کے نام سے شارٹ ٹائٹل بھی اپنا دیتے ہیں۔ یہ ایکٹ پنجاب کے تمام علاقوں پر لاگو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، سوائے کن کو چھوڑ کر، قبائلی علاقوں کو چھوڑ کر، کیونکہ قبائلی علاقوں کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پر یہ ایکٹ جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ ہے جی، The colonization of government land Punjab Act 1912 extended to the whole of the province of the Punjab except، تو یہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کروا آئے ہوں کہ یہ ایکٹ جو ہے پنجاب کے پورے صوبے پر نافذ ہے، سوائے کس کو چھوڑ کر؟ سوائے ٹریبل ایریا کو چھوڑ کر، جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، ایک کالونی اینی ایریا اپلائڈ از ڈکلیئرڈ بائی دا آرڈر آف۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو کالونی ہے اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے بائی دا آرڈر آف پروونشل گورنمنٹ، یعنی کسی علاقے کو کالونی قرار دینے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، اور یہ حکومت اپنے حکم سے کسی بھی علاقے کو کالونی قرار دے سکتی ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن بیسیکلی یہ سارے کا سارا اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہے۔ ہو از دا اوریجنل ٹیننٹ؟ اوریجنل ٹیننٹ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ویری امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ بتائیں گے اینی میل ٹو ہوم ا ٹیننسی از فرسٹ الاٹڈ، وہ پہلا میل جس کو ٹیننسی جو ہے وہ پہلے الاٹ کی گئی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اوریجنل ٹیننٹ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ اوریجنل ٹیننٹ جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جسے سب سے پہلے زمین کا قبضہ، کرایہ داری یا ٹیننسی جو ہے وہ کلیکٹر کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس مرد کو سب سے پہلے ٹیننسی دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اوریجنل ٹیننٹ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، دا پاور ٹو ڈرا ا کالونی اور اینی پارٹ آف اٹ فرام دا آپریشن آف دا ایکٹ لائز ود، یعنی کہ پاور ٹو ڈرا ا کالونی، کسی کالونی کو جو ہے وہ ایکٹ میں شامل کرنا ہے یا نکالنا ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اس کا اختیار جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے، یعنی کسی کالونی یا اس کے کسی حصے کو
ایکٹ کے دائرہ کار سے نکالنے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف صوبائی حکومت کے پاس ہے. یہ کام سرکاری گزٹ، آفیشل گزٹ جو ہے اس میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے پرفارم کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی، اے پرسن بیکم اے ٹیننٹ اونلی آفٹر. ایک پرسن جو ہے وہ ٹیننٹ کب بنتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ایک پرسن ٹیننٹ تب بنتا ہے جب a written order is passed and takes possession with the collector's permission. میں ابھی بھی اس کو کلیئر کروا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص تب ہی ٹیننٹ کرایہ دار بنتا ہے جب اس کے حق میں ایک تو کیا ہونا چاہیے، ریٹن آرڈر ہونا چاہیے، تحریری حکم نامہ ہو، اور دوسرا کلیکٹر کی کیا ہو، اجازت سے وہ زمین کا پوزیشن یعنی قبضہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی، the grant of a tenancy is deemed to be transfer of land within the meaning of. تو یاد رکھیے گا this lies within the meaning of Crown Grant Act 1895. very very important MCQ ہے. یعنی کہ زمین کی ٹیننسی یا کرایہ داری جو ہے، اس کا جو زمین کی منتقلی ہے، ٹرانسفر آف لینڈ ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے جیسا کہ کراؤن گرانٹ ایکٹ 1895 کے تحت بیان کی گئی ہے. تو اس میں کس کو جو ہے وہ امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ تو آپ بتائیں گے کراؤن گرانٹ ایکٹ 1895 کے اندر جو ایکٹ دیا گیا تھا اس کے مطابق. ان سیکشن 14 a non-Muslim tenant had how many months from the act commencement to declare the succession as per statement of the condition. تو یاد رکھیے گا 12 month. یعنی اس میں کہہ یہ رہا ہے کہ سیکشن 20 کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم ہے ٹیننٹ تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ 12 مہینوں کے اندر ایک رجسٹرڈ شدہ دستاویز جو ہے اس کے ذریعے سے یہ اعلان کرے کہ اس کی زمین کی وراثت جو ہے، سکسیشن جو ہے وہ کس قانون کے تحت اس کو ملی ہے، یا کس قانون کے تحت جو ہے اس کو دی جا سکتی ہے، یا کس قانون کے تحت وہ جو ہے اس کو ریسیو کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کتنا ٹائم ہے آپ یاد رکھیں گے 12 منتھ. انڈر دا سیکشن 15 یہ یاد کرنے والی باتیں ہیں کہ 14 کس سے متعلق ہے، نان مسلم سے متعلق. سیکشن 15 a purchaser from the government is deemed to be tenant under. تو یاد رکھیے گا انڈر جب وہ فل پرچیز منی ود انٹرسٹ از پیڈ، یعنی جو شخص حکومت سے زمین خریدتا ہے وہ تب تک ٹیننٹ کرایہ دار سمجھا جاتا ہے جب تک وہ زمین کی پوری قیمت اور اس پر جو واجب الادا انٹرسٹ ہے وہ ادا نہیں کر دیتا. ادائیگی مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا تصور ہوگا، پھر وہ آنر تصور ہوگا، وہ مالک سمجھا جائے گا. نیکسٹ ہے جی، providing false information regarding qualifications to become a tenant is deemed. تو یاد رکھیے گا is deemed a breach of condition of tenancy. a breach of condition of tenancy. کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ وہ کہتا ہے کہ کرایہ دار بننے کے لیے غلط معلومات دینا جو کنڈیشن آف ٹیننسی ہے یعنی کرایہ داری کی شرائط ہیں اس کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں a breach of conditions of tenancy جو ہے اس کو یہ درجہ دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی، a transfer of tenant right without written consent of commissioner is void. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار اپنی زمین کے حقوق کمشنر کی تحریری اجازت کے بغیر منتقل کرے تو وہ منتقلی کیا تصور ہوگی؟ وہ وائڈ تصور ہوگی، مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ جعلی تصور ہوگی اور وہ ریجیکٹڈ ہوگی. نیکسٹ ہے جی، میکسیمم پیریڈ فار اے ویلڈ سب لیز بائی دا ٹیننٹ ہو ہیز ایکوائرڈ اے رائٹ ٹو آکوپینسی. یاد رکھیے گا امپورٹنٹ ہے 7 ایئرس. یعنی جس کرایہ دار کو زمین پر قبضے کا حق، رائٹ آف آکوپینسی حاصل ہو، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 7 سال کے لیے سب لیزز جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر اسے قبضے کا حق حاصل نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ پھر 1 سال کے لیے وہ سب لیز ہو سکتی ہے. یہ ویری امپورٹنٹ ہے کہ قبضے کا حق حاصل ہے، رائٹ آف آکوپینسی ہے، تو ٹائم کتنا ہے؟ 7 ایئر. اگر اس کے پاس رائٹ آف آکوپینسی نہیں ہے تو پھر ٹائم کتنا ہے؟ پھر ٹائم ہے 1 ایئر. امپورٹنٹ ہے بیٹا. succession rules for the Muslim tenants based on according to section 19. تو یاد رکھیے گا مسلم ٹیننٹ کا کی جو بیس ہے وہ بیسیکلی مسلم پرسنل لا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کے مطابق ہوگی. یعنی مسلمان کرایہ داروں کے لیے سکسیشن وراثت کے اصول جو ہیں وہ مسلم پرسنل لا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی،
A widow succeed to tenancy until she dies or remarries. Important है. विडो जो है, बेवा, अपने शोहर की जमीन की किराएदारी तब तक बरकरार रख सकती है जब तक जिंदा है या दोबारा शादी नहीं करती, यानी मरने या दोबारा शादी करने पर उसका ये हक जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट है जी, टेनेंट नॉमिनेट अ सक्सेसर फ्रॉम बाय होम. तो आप याद रखिएगा, फ्रॉम स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, मदर, सिस्टर, डॉटर्स, सन, ईटीसी जो है, जवाब क्या आएगा, डेल्टा. यानी इसमें कह ये रहा है कि किरायादार जो है वो अपनी जानशीनी सक्सेसर का इंतखाब कानूनी रिश्तेदारों की मखसूस फहरिस्त में कर सकता है, जिसमें वालदा आ सकती है, बहन आ सकती है, बेटा आ सकता है, बेटियां आ सकती हैं, पोते आ सकते हैं, नवासियां आ सकती हैं. इसके अलावा और भी जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, जिसको वो क्या करेगा, मेंशन करेगा. नेक्स्ट है जी, मैक्सिमम पेनल्टी अ कलेक्टर कैन इम्पोज बाय अ ब्रीच ऑफ टेनेंसी कंडीशन इज. तो याद रखिएगा वो 10,000 है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. यानी अगर किरायादार जो है वो क्या करता है, वो किराएदारी की शर्त की खिलाफ वर्जी करता है, तो सेक्शन 24A के तहत कलेक्टर ज्यादा से ज्यादा उस पर कितना पेनल्टी जो है, कितना जुर्माना कर सकता है, आप बताइएगा. ज्यादा से ज्यादा जो है उस पर 10,000 तक जुर्माना जो है वो कर सकता है. नेक्स्ट है जी, resuming the tenancy or imposing a penalty for a breach that can be rectified, the collector must give a notice period of not less than 1 month. क्या मतलब इसका, कि अगर खिलाफ वर्जी ऐसी हो जैसे दुरुस्त या रेक्टिफाई जो है वो किया जा सकता हो, तो कलेक्टर क्या करेगा, कम से कम 1 महीने का तहरीरी नोटिस लाजमी देगा. अगर इस मुद्दत में किराएदार इस्लाह ना करे तो फिर सजा या जमीन की जब्ती जो है यानी रिजम्पशन जो है वो की जा सकती है. पहले उससे उसको 1 महीने का क्या भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा. अपॉन रिजम्पशन ऑफ टेनेंसी कलेक्टर मस्ट पे कंपनसेशन फॉर. तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पे कंपनसेशन फॉर अनकट एंड अनगैदर्ड क्रॉप्स एंड इंप्रूवमेंट्स. यानी जब कलेक्टर जमीन टेनेंसी वापस ले, जमीन की टेनेंसी वापस ले, तो किराएदार को कटाई से पहले की जो फसलें हैं और जमीन में जो आम तौर पर इंप्रूवमेंट्स के लिए लगाई गई कीमत है, उसको जो है वो कंपनसेशन यानी मुआवजा देना जो है वो लाजमी होगा. यूं नहीं है कि टेनेंसी वापस ली तो उस पर मौजूद जितनी भी क्रॉप्स हैं सारी क्रॉप्स अपने कब्जे में कर लेगा और जो किरायादार है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. बल्कि जो उसने उस जमीन पर काश्त किया होगा उसकी कंपनसेशन जो है वो बेहद जरूरी है. नेक्स्ट है जी, अंडर सेक्शन 24, 25 एंड 26 डू नॉट अप्लाई टू द लैंड एरिगेटेड बाय द राख एंड मियां वाली ब्रांचेस चिनाब कैनाल अलॉटेड बिफोर. तो याद रखिएगा 12 अगस्त 1896. यानी हमारी जो अपना कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड है ना, इसके जो सेक्शन 24 है, 25 है और 26 है, इनका इतलाक किन जमीनों पर नहीं होता जो चनाब नहर यानी चनाब कैनाल की जो रख और मियां वाली अपना ब्रांचेस से सैराब की जाती हैं, और ये 12 अगस्त 1896 से पहले अलाट की गई थी, इसीलिए इन पर जो है इसका इतलाक नहीं होता. नेक्स्ट है जी, द राइट ऑफ एलिनेशन ऑफ फीमेल whose require proprietary rights after the 1944 amendment are the same as if. यानी यहाँ ये कह रहा है as she had inherited it from the last male tenant. यहाँ पर ये कह रहा है कि 1944 की तरमीम के बाद अगर किसी औरत को जमीन के मलकियती हकूक प्रॉपर्टी राइट्स मिले तो उसके मुंतकली या फिरोख्त के हकूक जो है वो ऐसे समझे जाएंगे जैसे उसने जमीन जो है वो पिछले मर्द किरायादार यानी लास्ट मेल टेनेंट से विरासत में क्या की हो, हासिल की हो. तो फिर उनको उसी हकूक का जो है के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. मेयर्स और कैमल्स मेंटेन अंडर द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस आर exempt from the attachment if their progeny is less than basically याद रखिएगा
6 month اپنا 18 month 4. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی گھوڑی یا اونٹنی مقررہ شرائط کے تحت رکھی گئی ہوں تو ان کے جو پروجنی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، اس گھوڑی اور اونٹنی کی ان کی عمر 18 ماہ سے کم ہو تو ان پر اٹیچمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو جو ہے وہ فروخت نہیں کیا جا سکتا، ان کو جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. 18 month یاد رکھیے گا. If a squatter occupies government land, the collector can resume possession. تو آپ یاد رکھیے گا وداؤٹ پیمنٹ آف اینی کمپنسیشن. بیٹا کیا کہتا ہے اس میں؟ اگر کوئی شخص حکومتی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے، سکویٹر کر لے، ناجائز قبضے کو کہتے ہیں، تو کلیکٹر جو ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے، کمپنسیشن کے زمین کیا کرے گا؟ واپس لے لے گا. نیکسٹ ہے میکسیمم پنشمنٹ فار ان آتھورائزڈ کلٹیویشن آف گورنمنٹ لینڈ انڈر سیکشن 33 از. تو یاد رکھیے گا فائن اپ ٹو 2 lakh rupees اور imprisonment up to 6 months اور both. چارلی جواب آئے گا. یعنی جو شخص بغیر اجازت حکومت کی زمین کاشت کرے اسے 2 لاکھ روپے تک جرمانہ اور 6 ماہ تک قید یا پھر دونوں سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ چارلی. Assess for village purpose can be levied by the collector up to application of upon application by. تو upon application by جو ہے majority of the tenants and owners delta. یعنی یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اکثریت مالکان اور کرایہ داروں کی درخواست ہو تو کلیکٹر گاؤں کے مقاصد کے لیے جو ہے ٹیکس یعنی کہ سیس جو ہے وہ لگا سکتا ہے. امپورٹنٹ ہے. Which of the following is not a category in the schedule 1 list extended tenancy of the lower Chenab colony. تو آپ یاد رکھیں گے ہارس بریڈنگ ٹیننٹس امپورٹنٹ ہے جی. یعنی ہارس بریڈنگ ٹیننٹس جو ہیں، گھوڑے پالنے والے جو کرایہ دار ہیں، ان کے بارے میں یہ جو ہے شیڈیول 1 کی فہرست میں نہیں آتے. دے آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دا شیڈیول 1. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون ہے جو شیڈیول 1 کی شرائط پر پورا نہیں اترتے یا جو شیڈیول 1 پر نہیں آتے. تو آپ بتائیں گے گھوڑا پالنے والے کرایہ دار یعنی ہارس بریڈنگ ٹیننٹس جو ہے. الفا جواب آئے گا. نیکسٹ ہے جی دا ایکٹ کیم انٹو فورس آن. تو یہ 21 جون 2012 کے اندر جو ہے یہ فورس کیا گیا. یعنی یہ ایکٹ 21 جون 1912 کو نافذ کیا گیا. اور اس ایکٹ کا جو بیسک پرپز ہے وہ کیا ہے کہ پنجاب میں سرکاری زمینوں کی آباد کاری اور انتظام میں کیا لانا؟ بہتری لانا جو ہے وہ اس کا بیسک پرپز ہے. prescribed means sanctioned by the board of revenue. امپورٹنٹ ہے. یعنی لفظ prescribe کا مطلب ہے کہ بورڈ آف ریونیو کی منظوری یا اجازت سے کوئی کام جو ہے وہ کرنا. The Board of Revenue can resume land acquired by the proprietary right under the section 30 جو ہے اور اس کی جز جو ہے وہ 2 only after. تو آپ یاد رکھیں گے giving the person a reasonable opportunity to show cause. یعنی کہ اگر کسی شخص نے ملکیتی حقوق حاصل کر لیے ہیں تو ریونیو جو ہے وہ زمین واپس لینے سے پہلے اسے موقف پیش کرنے کا مناسب موقع، ریزنیبل اپورچونیٹی جو ہے وہ لازمی دے گا. یہ ان کے لیے لازم ہے. نیکسٹ ہے جی انڈر سیکشن 17 who has the power to allow an exchange of tenancy. تو یاد رکھیے گا انڈر سیکشن 17 who has power to allow an exchange of tenancy. تو یہ پاور کلیکٹر کے پاس ہوتی ہے. ٹیننسی کا تبادلہ جو ہے، ایکسچینج کا اختیار جو ہے سوری ذرا آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا لیکچر میں آواز میں اگر مسائل آ رہے ہیں تو اس کے لیے ریلی سوری. کرایہ دار جو ہے ٹیننسی کا تبادلہ ایکسچینج کرنے کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کلیکٹر کے پاس ہے. نیکسٹ ہے جی اے فیمیل ٹیننٹ ہو لاسز ہر لمٹ انٹرسٹ ڈیو ٹو میرج اور ری میرج انہیرٹ اے شیئر ایز پر. تو یاد رکھیے گا مسلم پرسنل لا یعنی شریعہ. اگر کوئی عورت شادی یا دوبارہ شادی سے اپنی محدود ملکیت کا حق کھو دے تو اس کا حصہ مسلم پرسنل لا یعنی شریعت کے مطابق وراثت میں
وہ حاصل جو ہے وہ کر سکے گی. دا ایکٹ واز پاسڈ ایز پنجاب ایکٹ نمبر 5. ویری امپورٹنٹ ہے یہ ایکٹ جو ہے، اس کا نمبر کون سا ہے؟ تو آپ بتائیں گے پنجاب ایکٹ نمبر 5 آف 1912. یعنی یہ 2012 اپنا 1912 کا 5واں ایکٹ تھا جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا. تو اس لیے ہم کیا لکھیں گے؟ 5 آف 1912. ویری امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے جی، دا ٹرم ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو واز سبسٹیٹیوٹیڈ فار ورڈ. تو یاد رکھیے گا فار کمشنر، یعنی کہ لفظ کمشنر کی جگہ بعد میں ای ڈی او ریونیو کا لفظ استعمال کیا گیا. تو پہلے جو لفظ تھا وہ ای ڈی او ریونیو کے لیے وہ کون سا تھا؟ آپ یاد رکھیں گے کمشنر. بعد میں جو اس کو ای ڈی او ریونیو کے ساتھ بدل دیا گیا. نیکسٹ ہے جی، اینی ڈسپیوٹ بٹوین دا پروونشل گورنمنٹ اینڈ گارنٹی ریکارڈڈ ریزروڈ رائٹس از ریفرڈ ٹو ڈیش فار اے فائنل ڈیسیژن. تو یاد رکھیے گا ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو. اگر صوبائی حکومت جو ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے، اور گارنٹی یعنی زمین حاصل کرنے والا جو ہے، وہ ان کے درمیان جو ریزرو رائٹس ہیں ان پر کوئی تنازع ہو تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ای ڈی او ریونیو کرتا ہے. یاد رکھیے گا ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو. نیکسٹ ہے جی، رائٹس آف دا پبلک ٹو یوز تھرو فار ٹرانسورسنگ گرانٹیڈ لینڈ انکلوڈ اے width آف ڈیش آن دا either side of the survey بیس لائن. تو آپ بتائیں گے 1.5 قدمز آن either sides. 1.5 قدمز آن either side. either side کا ورڈ ضرور یاد رکھیں گے. یعنی عوام کو دی گئی جو تھرو فیئر ہے، یعنی راہ عام ہے، سڑک کہہ دیں آپ، اس کی جو بیس لائن ہے وہ دونوں جانب کتنی ہوگی؟ 1.5 قدم جو ہے اس کی چوڑائی کا جو ہے وہ استعمال کرنے کا حق حاصل ہے. نیکسٹ ہے جی، the definition of tenants include the original allotee and his successor. The original allotee and his successor. یعنی لفظ ٹیننٹ کرایہ دار میں کیا آتے ہیں؟ اصل الاٹی اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں، جانشین ہوتے ہیں، ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی، this act made better provision for colonization and administration of government land in. تو آپ بتائیں گے ان جو ہے پنجاب، ڈیلٹا جواب آئے گا. تو ظاہری بات ہے یہ ایکٹ صرف پنجاب کے لیے بنایا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پنجاب کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، میں نے ابتدائی لیکچر میں بھی بتایا ہوا ہے، وہ اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے، وہ اس میں نہیں کاؤنٹ ہوں گے. دا ٹرم فائنینشیل کمشنر واز ریپلیسڈ بائی. تو ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ فائنینشیل کمشنر جو ہے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ تو آپ بتائیں گے بورڈ آف ریونیو. بورڈ آف ریونیو سے اس کو ریپلیس کیا گیا. یعنی ایکٹ میں جہاں جہاں فائنینشیل کمشنر کا ذکر تھا وہاں بورڈ آف ریونیو کا لفظ شامل کیا گیا. کمشنر کی جگہ بعد میں ای ڈی او ریونیو کا لفظ آیا. یاد رکھیے گا فائنینشیل کمشنر کی جگہ کون سا لفظ آیا؟ بورڈ آف ریونیو. اور کمشنر کی جگہ کون سا ورڈ آیا؟ ای ڈی او ریونیو. نیکسٹ ہے جی، دا ایکٹ اسپیشلی بارز دا جورسڈکشن آف. یعنی یہ ایکٹ کس عدالت کے دائرہ کار کو خاص طور پر جو ہے خارج کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ بیسیکلی سول کوڈ ہے. کس پر اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ سول کوڈ. اب یہ کہا گیا ہے سیکشن 36 کے مطابق اس ایکٹ کے تحت کیے گئے معاملات پر دیوانی عدالتیں جو ہیں ان کا اختیار نہیں ہے. جی تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس A tenant can be ejected if a transferee obtained possession after a void transfer. یعنی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز منتقلی کے بعد زمین پر قبضہ کرے تو کرایہ دار کس کے حکم سے جو ہے بے دخل کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا انڈر دا کلیکٹر آرڈر. تو اس کا جواب جو ہے وہ بیسیکلی آئے گا انڈر دا آرڈر آف کلیکٹر. یعنی سیکشن 19 کے مطابق کلیکٹر ایسے شخص کو بے دخل کرنے کا اختیار جو ہے وہ رکھتا ہے. نیکسٹ ہے جی، دا ایکٹ واز امینڈیڈ ان 1944 ٹو ایڈریس دا رائٹس آف.
تو یاد رکھیے گا یہ ایکٹ جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی گئی کس لیے 1944 کے اندر، تاکہ ایڈریس کرے رائٹس کو کس کے. تو یاد رکھیے گا یہ بیسیکلی جو ہے 1944 میں اس ایکٹ میں ترمیم کس کے حقوق سے متعلق کی گئی. تو آپ بتائیں گے فیمیل پراپ رائٹرز جو ہیں ان کے لیے، فیمیل پراپ رائٹرز جو ہیں خواتین مالکان وغیرہ، 1944 کی ترمیمی خواتین مالکان کی وراثتی ملکیت اور حقوق جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس میں. نیکسٹ ہے بیٹا the maximum imprisonment of an offense under the section 33 is. تو آپ بتائیں گے 6 months. سیکشن 33 کے مطابق جرم کی سزا جو ہے وہ کم از کم کتنا منتھ قید ہوگی؟ 6 months جو ہے وہ قید ہوگی. the term servant of the state in this act refers to. تو اس میں سروس آف دا اسٹیٹ سے مراد کیا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں گے کوئی بھی سرکاری ملازم جو ہے اس سے مراد ہے سروس آف دا اسٹیٹ، اینی گورنمنٹ امپلائی. بیٹا جواب آئے گا. اس سے مراد تمام افراد ہیں جو حکومت کے ملازمت میں آتے ہوں یا حکومت کے ہاں ملازم ہوں، حکومت کے ہاں جاب کرتے ہوں، سرکاری گورنمنٹ ملازم. دا ایکٹ کنٹینڈ ہاؤ مینی شیڈیولز. تو یاد رکھیے گا ایکٹ میں 2 شیڈیولز ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے. شیڈیول 1 کس سے متعلق ہے؟ مخصوص کرایہ داروں کی فہرست، سیکشن 4. اور شیڈیول 2 جو ہے یہ ایکسپلین کرتا ہے سیکشن 30 کو. یہ مالکان کے حقوق حاصل کرنے والے افراد کے لیے جو ہے مختلف طرح کی شرائط عام طور پر ان کو ایڈینٹیفائی کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی دا کنڈیشن ان دا شیڈیول 2 آر پرائمرلی کنسرنڈ ود دا ریزرونگ رائٹس فار دا، یاد رکھیے گا گورنمنٹ. شیڈیول 2 میں وہ شرائط شامل ہیں جو حکومت کے حقوق محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اس لیے جواب آئے گا گورنمنٹ. نیکسٹ ہے جی the process for a tenant to declare that succession should follow the statement of condition for non-Muslim under the section 14 require. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غیر مسلم کرایہ دار اگر اپنی جانشینی کو کرایہ داری کی شرائط کے مطابق چلانا چاہے سیکشن 14 کے تحت، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو اسے رجسٹرڈ شدہ دستاویزات تیار کرنی ہوگی، ڈیڈ ایکسیکیوٹیڈ اینڈ رجسٹرڈ. الفا جواب آئے گا. ایکٹ کے مطابق غیر مسلم کرایہ دار کو 12 ماہ کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ دستاویز کے ذریعے سے اعلان کرنا ہوگا. نیکسٹ ہے جی دا ایکٹ پرائمرلی ڈیلز ود دا ریلیشن شپ بٹوین گورنمنٹ اینڈ. یہ ایکٹ بنیادی طور پر حکومت اور کن کے درمیان تعلقات کو منظم کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کرایہ داروں اور اس کے علاوہ جو ہے نو آبادیاتی زمین کے جو مالکان ہیں ان کے درمیان، یعنی ٹیننٹس اینڈ دا پراپرائٹرز آف دا کلونائز لینڈ. چارلی جواب آئے گا. ایکٹ کا مقصد حکومت اور زمین کے کرایہ داروں اور مالکان کے تعلقات کو کیا کرنا ہے؟ منظم کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی دا امینڈیڈ فائن آف ان اتھورائزڈ کلٹیویشن از ناؤ 2 lakh. یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سیکشن 33 میں ترمیم کے بعد جو عام طور پر ان اتھورائزڈ کلٹیویشن ہے بغیر اجازت کے، اس پر جرمانہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ روپے. نیکسٹ ہے جی دا پرائمری فوکس آف ایکٹ از آن دا. تو ایکٹ کا جو پرائمری فوکس ہے وہ بیسیکلی ایگریکلچرل کولونائزیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے. یعنی ایکٹ کا مقصد حکومتی زمینوں کی آباد کاری اور زرعی انتظام ہے، یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہے جی دا اوریجنل ٹیننٹ اسپیسیفکلی انکلوڈ. تو یاد رکھیے گا اوریجنل ٹیننٹ جو ہے اونلی ا میل فرسٹ الاٹی، میل ٹرانسفر آف دا فرسٹ الاٹی. جی بیٹا دونوں جواب آئیں گے، بوتھ اے اینڈ بی. یعنی اوریجنل ٹیننٹ کی تعریف میں پہلا مرد کرایہ دار اور دوسرا اس مرد خریدار جو ہے دونوں شامل ہیں. سیکشن 3 کے مطابق اصلی کرایہ دار یا اوریجنل ٹیننٹ سے مراد وہ مرد ہے جسے کلیکٹر نے پہلی بار زمین دی ہو یا وہ مرد جس نے یہ زمین خریدی ہو. اس کے بعد ہے succession to tenancy first allotted to the female devolves upon a nominee chosen by the collector from her issue or the male agnatus of the person based on whose the tenancy was allotted. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زمین پہلی بار کسی خاتون کو دی گئی تو اس کی جانشینی کس بنیاد پر کلیکٹر کے منتخب کردہ مرد رشتہ دار یا اولاد کو دی جائے گی؟ تو آپ بتائیں گے سروسز کی بیس پر. یعنی سیکشن 21A کے مطابق جانشینی جو ہے ان کی خدمات کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے جن کی بنیاد پر زمین
دی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اور ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے موک ٹیسٹ 1 کے پارٹ 1 میں پیرا ایکٹ اور پارٹ 2 کے اندر جو ہے ہولڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اس کی دونوں ویڈیوز پلے لسٹ میں موجود ہیں، تو آپ پلے لسٹ میں جا کر ان 2 ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے آپ کو 100 MCQs میں کافی ساری جو ہے وہ ہیلپ ملے گی ان کو سالو کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ نے جو ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا ہے تو نمبر نیچے دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔